بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا ہے، اور قوم سے خطاب میں عمران خان صاحب نے کئی اہم باتوں کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اتوار کے روز ووٹنگ ہوگی، یعنی فیصلہ ہو جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے، خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس کا فیصلہ اتوار کو ہونے جا رہا ہے۔ اب اتوار کا دن خان صاحب نے کیوں رکھا وہ بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے خان صاحب کی طرف سے این آر او کی ایک پیشکش کی گئی تھی، یعنی انہوں نے این آر او مانگا تھا، اور مانگا تھا اپوزیشن سے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے وہ این آر او دینے سے انکار کر دیا گیا، اور یہ پیغام خان صاحب کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ جناب آپ کی طرف سے جو آفر کی گئی تھی وہ آفر نامنظور کر دی گئی ہے، اپوزیشن نے آپ کو این آر او نہیں دیا۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس واحد آپشن یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ایک تو اپوزیشن نے خان صاحب سے استعفیٰ مانگا، دوسرا انہوں نے استعفیٰ مانگا جنہوں نے اپوزیشن سے کہا تھا کہ خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں۔ خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ خاصا طویل تھا، اور وہ بڑے انہوں نے 8 بجے خطاب شروع ہوا اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ پھر وہی بات، میں آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تو ان کے خطاب میں ماسوا اس بات کے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دی کہ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر اتوار کے روز ووٹنگ ہوگی، اور وہ اتوار کے روز اس لیے ووٹنگ ہوگی کہ انہوں نے اتوار کے روز عوام کو بلایا ہوا، یعنی اپنے ووٹر سپورٹر کو کہا اسلام آباد پہنچے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ تحریک عدم اعتماد میں لوگوں کو شامل ہونے سے روک سکیں۔ تو اب یہ کھلی دھمکی ہے، اس سے ذرا بڑی دھمکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہنچے اور پارلیمنٹ میں کے باہر تماشا لگے گا ڈی چوک میں۔ اب ڈی چوک سے لوگوں نے گزر کے جانا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینا ہے، اور وہ دراصل اس میں ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو اس سے پہلے اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہ دھمکیاں دے چکے ہیں، انہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ سے لوگ رشتہ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے، یا آپ کے بچوں کو کوئی شادیاں نہیں کرے گا۔ تو اب وہ کہہ رہے جی قوم جا کر دیکھے، جی کون اپنے ضمیر کا سودا کرتے، قوم ٹی وی تے بھی دیکھ لے گی پائے نا۔ حکومت پاکستان نے اتنے نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں اپنا سودا بیچنا، وہ دکھا دیں گے آپ کو۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو وہ سر سے لے کر پاؤں تک تصویر دکھا دیں گے کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے۔ تو اب جی قوم جا کر دیکھے، قوم کا مطلب ہے کہ لوگ اتنے جان اور جا کے پھر وہی تماشا لگے، کسی رکن اسمبلی کو پکڑ کے اس کے کپڑے پھاڑ دیں، یا اس کے اوپر تشدد کریں، یا اس کو جانے نہ دیں، اس کو دھمکیاں دیں، اور اس کو یہ کریں اور وہ کہیں۔ تو یہ قوم سے جو خطاب ہے خان صاحب کا، وہ دو باتیں بتانے کے لیے ہے کہ ایک تو میرے کو استعفیٰ مانگا گیا ہے، دوسرا میں نے این آر او نہیں ملیا، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اب میرے لوگ جو ہے وہی مجھے بچا سکتے ہیں، میرے ووٹر سپورٹر آ جائیں اور وہ باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو خان صاحب کو یہ اس بات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، بلکہ شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں انہی کی ٹرمینالوجی میں سمجھاتا ہوں کہ خان صاحب یہ ٹیسٹ میچ ہے، اس ٹیسٹ میچ کا فیصلہ جو ہے وہ 5 دن کے بجائے 2 دنوں میں ہو گیا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ باقی کے جو 3 دن ہے اس میں بھی کھیل کھیلا جائے۔ تو یہ نہیں ہونا۔ تو اب وہ میں تگڑا ہو کے سامنے آؤں گا، میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو یہ خالی ان کی جو ہوا میں وہ جو فائر مار رہے ہیں نا، ویسے تو ان کا ہر خطاب قوم سے آخری خطاب سمجھا جاتا ہے۔ آج انہوں نے جو لائیو خطاب کیا نا، میں لائیو خطاب کرنے جی میرا لائیو ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ 3 بار خطاب کے لیے ان کی اطلاعات آئی، پتہ چلا کہ ان کو روک دیا گیا ہے۔ اب وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی مجھے روکا کسی نے نہیں، اور نہ مجھے کوئی روک سکتا، میں تو لائیو آ سکتا ہوں، میں کوئی بھی بات لائیو کر سکتا ہوں۔ تو یہ اپنے جو ووٹر سپورٹر کا جو بلڈ کر رہے ہیں نا ان کو، اور ان کا جو تقریر کا آخری حصہ میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ جناب الیکشن کی تیاری کرو، اور یا پھر عدم اعتماد کا جڑا معاملہ نا اس کو ناکام بنائیں۔ 1 لاکھ لوگ انہوں نے کہا ہے، پہلے انہوں نے 10 لاکھ کہا تھا، تو کوئی 50,000 تو آگے تھے۔ میں 50,000 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، ورنہ تو 20,000 سے 30,000 لوگ تھے جو اسلام آباد میں آئے تھے۔ لیکن چلو جی مان لیا جی کہ وہ ٹاوروں سے، آپ نے ٹیلی فون ٹاوروں سے پتہ چلا ہے کہ جی اسلام آباد میں کوئی 15-20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کی موومنٹ ہے، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب یہ ہے، تو چلے مان لیا۔ لیکن اب انہوں نے 1 لاکھ کا فگر خود دیا ہے، تاکہ انہیں پتہ ہے کہ میں پھر پھنس جاؤں گا 10 لاکھ کہہ کے، تو 1 لاکھ کہوں گا تو 10-20 ہزار لوگ آئی جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ تو آپ
500 لوگ اگر ڈی چوک میں لے جائیں تب بھی وہ آپ نظام کو وہاں کے جو سسٹم ہے اس کو مفلوج کر دیں گے. تو آخر میں بھی وہ جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کے موڈ میں ہے. یعنی آخر میں وہ نہیں کہہ رہے کہ میں عزت سے جاؤں گا, میں گریسفلی جاؤں گا, میں ریزائن دیتا ہوں, میں کپتانی چھوڑ رہا ہوں, کسی اور کپتان کو موقع دینا چاہتا ہوں. مسئلہ تو یہ کہ ہونا چاہیے. اب جب قوم کی خود مختاری کا سودا ہو رہا ہے اور یعنی وہ ان کا کہیں بس نہیں چلا, نہ ملٹری قیادت ان کے اس میں آ رہی ہے. ہاں انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا, انہوں نے پیغام رسانی کا کام کر دیا, اور نہ ہی وہ کوئی نواز شریف ان کو لفٹ کرا رہے ہیں. اور خان صاحب جو ہے وہ نک نہ لکیریں کر رہے ہیں, ان کیوں آ کہ قوم کو معافی منگن ٹی وی دے کے نواز شریف سے معافی مانگے. وہ نواز شریف سے معافی مانگے گی, ان کی سیاست کی لٹیا ڈوب جائے گی. پھر وہ جو وہ توقع کر رہے ہیں نا کہ وہ 1 لاکھ لوگ اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچ کر ان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ جو سلوک کرے, جو اپنے ضمیر کے جن کا ضمیر بک گیا ہے اور وہ دوسروں کو ووٹ ڈال رہے ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ پھر لوگوں نے عمران خان کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ جناب آپ نے وہ کیا کر دیا. تاریخ خود کو دہراتی ہے اور بار بار دہراتی ہے تاکہ انسان تاریخ سے سبق سیکھ سکے. لیکن انسان ایسا نالائق اور ایسا خود پرست ہے کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا, ورنہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن سے آپ استفادہ حاصل کریں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور ناکام تجربے کرنے کی بجائے جو تجربات ہو چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کی شان, کل تک جو رون و تکبر اور جس انداز سے خان صاحب دوسروں کو کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, آج وہ خود انہی سے این آر او مانگ رہے ہیں جن کو این آر او نہ دینے کی بات کرتے تھے. تو یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے اپوزیشن سے این آر او مانگا ہے, اور یہ این آر او ملک کی ایک طاقتور شخصیت کے ذریعے مانگا گیا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن حالات و واقعات انہیں ایک بار پھر سیاست کے میدان میں لگتا یوں ہے کہ لے آئے ہیں, اور ان کو ناچار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات کو طے کرانا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا, اور وہ خطاب جو ہے وہ میں سے شروع ہوا, اور میری کہانی, میری زبانی اور میری داستان, اور میں یہ اور میں وہ, میں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو ایک طرف تو خان صاحب کے وزراء اور مشیران کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ آخری بال تک لڑیں گے, وہ جھکیں گے نہیں, اور دوسری طرف وہ خود یعنی اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں. تو ایک اہم شخصیت کی جانب سے خان صاحب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو کہ فیوچر پرائم منسٹر, ان کو پیغام بھجوایا گیا. یہ خبریں میڈیا میں ذرا گردش ہے, میرے پاس ذرا اس سے تھوڑی سی مختلف خبر ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملات کیا ہے. یہ معاملات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک کے طاقتور شخصیات سے خان صاحب کوئی 4-5 مرتبہ مل چکے ہیں, اور بار بار ملنے کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مینوں این آر او لے دو, میری بات کرا دیں, میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں, مجھے ایک فیس سیونگ دے دیں, مجھے ایک مدت کے لیے اقتدار میں رہنے دیں, اور اس کے بعد میں الیکشن اناؤنس کر دوں گا تو الیکشن کرا لیتے ہیں. تو اس میں جو پہلی تجویز سامنے آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آفر دی گئی خان صاحب کی جانب سے. یہ تو میڈیا میں ہے کہ وہ الیکشن کرا دیں گے, لیکن کب کرائیں گے اور وہ کتنا عرصہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اس پر بات کروں گا. لیکن یہ این آر او کا انکشاف جو کیا گیا سیاسی طور پر, یعنی یہ اب کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں یہ بات بتائی گئی کہ خان صاحب نے محفوظ راستہ مانگا ہے, اور ذرائع کہتے ہیں کہ خان صاحب نے پیشکش کی ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے, اسمبلی تحلیل کر دوں گا, لیکن اگر اپوزیشن متفق نہ ہوئی تو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. اپوزیشن ذرائع کہتے ہیں کہ ہم شخصیات کے پیغام کے بعد متحدہ اپوزیشن نے اپنے رہنماؤں کا اجلاس بلایا, اور اس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ کیا خان صاحب کی بات پر اعتبار کیا جائے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی بجائے انہیں چند دنوں کی مہلت دے دی جائے, وہ الیکشن کرا دیں, اسمبلی توڑ دیں, یا کوئی اور راستہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں. یعنی گرنٹر ضامن بیچ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو ذرائع کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں کا یہ موقف تھا کہ اب تو فتح ہماری گرفت میں ہے, اور آلموسٹ ہم فتح کے نزدیک ہیں, ہمارے نمبر گیم بھی پورے ہیں, خان صاحب سے کہیں زیادہ اراکین اسمبلی موجود ہیں, تو پھر ہمیں اس طریقے عدم اعتماد کی کارروائی سے پیچھے کیوں ہٹنا چاہیے, پھر خان صاحب پہ کیوں اعتبار کیا جائے.
تو یہ جو واحد فیس سیونگ ہے اپوزیشن کے خیال میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائے. اس سے زیادہ بڑی فیس سیونگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں, وہ اپنا استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ پھر فیصلہ کیا جائے کہ جی آگے کی کرنا ہے. اب ان کی پارٹی کے اندر سے کسی دوسرے کو بنایا جائے یا کوئی اور تجویز سامنے آتی ہے تو ساری باتیں ہیں. لیکن چونکہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس ملک کا حکمران رہے. تو اب اس کے بعد جو اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن کی جو رہنما تھے انہوں نے اجلاس کیا, اجلاس میں انہوں نے اس پہ غور کیا, پھر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا, اعلامیہ جاری کیا انہوں نے بلکہ, اور کہا جی متحدہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورے ہیں اور مطلوبہ سے زائد تعداد میں دستیابی ہے. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی کہ ساری اعلامیہ میں یہی لکھی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب تو 1 لاکھ لوگ اسلام آباد لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ ملک کو افراتفری اور انارکی اور انتشار میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کی طرف سے کوئی بھی حرکت بعید ہے. جیسے میں نے کل خبر دی تھی کوئی ایمرجنسی لگانے کا بھی سوچ رہے ہیں, یہ پیغام انہوں نے ملٹری قیادت کو بھی دیا, اور مطلب ہر جگہ وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی باڈی لینگویج سے تاثر دے رہے ہیں کہ جی میں نہیں کہتا میں سب کچھ جو ہے وہ میں تباہ کر دوں گا. تو اس اقدام سے روکنے کے لیے کہ وزیر اعظم ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ یعنی ان کی بدحواسیاں ایسی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ان کو کام اینڈ کول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تو پھر کہیں سوچو گا ملٹری قیادت نے کہ اینا رو رہے ہیں, اینا رو نہیں, اینا رو رہے ہیں, یعنی اتنا رو رہے ہیں. تو اگر وہ اتنا رو رہے ہیں, اتنی وہ درخواست کر رہے ہیں کہ جی میں نے دیکھو میں آپ لوگ لائے تھے مجھے اور اب مجھے اس طریقے سے ذلیل کر کے نکال رہے ہیں, تو کم از کم مجھے جانے کا کوئی راستہ ہی دے دیں, کوئی آپشن ہے ان کے پاس کہ جی میں عزت سے جاؤں گا, میں خود ہی کہہ دوں میں خوددار آدمی ہوں, میں الیکشن میں جانا چاہتا ہوں اور یہ یار وہ فلانا. اب جو الیکشن کی مدت ہے میں بتاتا ہوں کہ ان کی طرف سے کیا تجویز آئی ہے, کیونکہ وہ جو خان صاحب ایک خط کا نیریٹو بیچ رہے ہیں نا, وہ بھی انہوں نے کہیں بیچ لیا ہے اور انہوں نے قائل کر لیا ہے ملٹری قیادت کو کہ یہ ان کے حوالے سے ہی ہے. ان کے حوالے سے نہیں بلکہ انہوں نے یہ کنونس کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے یعنی پاکستان کی خودداری کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا ہے, اور یہ اس لیے کیا گیا کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میری یہ جو چند پالیسیاں ان سے امریکہ ناراض ہے. تو اس پر انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی بلایا اور اس اجلاس کے اندر اس صورتحال پہ غور کیا گیا, اور جو مراسلہ تھا وہ انہوں نے وہاں پیش کیا اور اس کے مندرجات پڑھ کے سنائے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مراسلہ کوڈز میں ہوتا ہے اور ہر آدمی اس کوڈ کو نہیں پڑھ سکتا, چاہے وہ ملٹری میں کیوں نہ ہو, تو جن کو تربیت ہوتی ہے وہی پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا ظاہر ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی, انہیں پتہ ہے کہ یہ بعد میں وہ اپنے طور پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, تحقیقات کرا سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ چونکہ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ سفارتی آداب کے منافی ہے اور جس شخص نے بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی ہے وہ درست نہیں ہے, تو اس پر ان کو سفارتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا جائے گا. اب اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ جو خان صاحب سودا بیچ رہے تھے جی سازش ہو گئی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور میرے خلاف اپوزیشن کو پیسہ مل گیا ہے. خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا نا, پہلے تو کہتے تھے شکر ہے اللہ کا تحریک عدم اعتماد آئی, میں انتظار کر رہا تھا 3 چوہے یہ وہ فلانے. پھر انہیں پتہ چلا گیا کہ چوہے ان کی بوری کو کاٹ چکے ہیں اور ان کی ساری جو کرسی ہے وہ ان کی 3 پائے 4 پائے وہ 3 چوہے کاٹ گئے ہیں بقول ان کے, وہ چوہے ہیں. تو اب انہیں سمجھ آئی کہ میرا تو اب بولو رام ہو گیا, اب تو میں گرنے والا ہوں. تو پھر انہوں نے دوسرا پینترا اختیار کیا, وہ مظلوم بن گئے کہ جی میں اس میں تو میرا یعنی کوئی بیچ میں ایک خط کو جس میں تھا کہ پاکستان کے حوالے سے کنسرن تھے, انہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ہے. اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس بات سے قطع نظر کہ اس پر جو سنجیدہ حلقے ہیں جو سمجھتے ہیں, جن کا تجربہ ہے کہ یہ ساری ایک یعنی خیالی پلاٹ ہے جس کو انہوں نے ایک فلمی شکل دے دیا یا کہ اس کو حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے باوجود اس خیالی خط کو یا فرضی خط کو بائے کر لیا گیا ہے. یا خط تو چلے سمجھے جو مراسلہ ہے, وہ جو کیبل ہے, وہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ وہ کسی پیپر پہ ہے, لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے یا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہے جو خاصا بیان کر رہے ہیں. تو وہ سودا تو نہیں بکا. تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر اس کا جواب دیں گے. اس کمیٹی میں دفاع, توانائی, اطلاعات, داخلہ کے وفاقی وزراء جبکہ باقی کے لوگ بھی شریک ہوئے, جس میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف
اور ایڈوائزر ٹو نیشنل سیکورٹی وہ بھی ہوئے، آرمی چیف بھی تھے، DGISI بھی تھے، یہ سب لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور ان کو بتایا گیا، ان کو آگاہ کیا گیا کہ جناب یہ اس طرح کی اس میں لینگویج ہے، جس پر کمیٹی نے کہا کہ یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جواب دے دیں۔ کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو بڑا خراب ہو گیا اور یہ تو سیدھی دھمکی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہے، عمران خان کے خلاف کوئی سازش ہے۔ کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ جو اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ اگر واقعی کوئی دھمکی ہے اور واقعی اس کے اندر ملک میں قیادت کی تبدیلی کی بات ہے اور واقعی اس کے اندر کوئی فنڈنگ کا ذکر ہے اور واقعی اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اس رجیم کو گرا دیا جائے یا بدل دیا جائے، تو پھر تو چاہیے سب سے پہلے کہ امریکی سفارتکار کو بلائیں اور اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، اور جو بائیڈن کے نام پروٹیسٹ کریں، امریکی صدر کے نام پروٹیسٹ کریں۔ اور پھر یہ جو پچھلے 20-22 دن سے آپ نے کہا کہ یہ خط آیا ہوا ہے اور مراسلہ ہے، اور آپ کی اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کسی مصلحت کے تحت خود کو خاموش رکھا ہوگا، لیکن اب تو اس اجلاس کے بعد تو یہ بنتا ہے کہ ان کو بلا کے سخت پروٹیسٹ کیا جائے، لیکن نہیں کیا گیا۔ یہ بھی زبانی کلامی یعنی صرف چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ اعلامیہ میں یہ کہیں تسلیم نہیں کیا گیا کہ عدم اعتماد عالمی سازش ہے، نواز شریف کا اس میں کوئی کردار ہے، یا وزیر اعظم عمران خان کو گرانے کے لیے کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اس کا ہم سفارتی طریقے سے جواب دیں گے اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کہہ چکا کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا پاکستان کی معاملات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے جو انٹرنل معاملات ہیں، اور یہ بالکل غلط، جھوٹ، فیبریکیٹڈ اس بنیاد پر ہے۔ تو انہوں نے امریکہ نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں خان صاحب نے امریکہ کو اس حوالے سے انگیج تو کر لیا۔ پیشکش کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کی نے جو 3-4 میٹنگوں میں سول ملٹری قیادت جو بیٹھی آپس میں، اور ملٹری قیادت کو جو انہوں نے ریکویسٹ کی، اور پھر اس ریکویسٹ کو پہلے تو نامنظور کیا گیا، پھر اس کے بعد پھر ریکویسٹ کی گئی، پھر نامنظور کیا گیا، پھر ریکویسٹ کی گئی، بار 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 ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ وہ بیچارے نہیں ترلے تھے آگے کو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلیں یہ ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ ایسا کر لیں، تو یہ پیغام جو ہے وہ اپوزیشن تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اپوزیشن تک کوئی اور پیغام پہنچائے گا تو اس کی نہیں سنی جائے گی، ان کی بھی نہیں سنی جائے گی جن کی پہلے سنی جاتی تھی۔ تو انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ان بڑے صاحب کو، اور پھر بڑے صاحب نے کہیں فون کیا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ جناب اس طرح کی آفر ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، آفر سن لیں وہ کیا ہے۔ جو میرے ذرائع کہتے ہیں، ظاہر سورسز ہوتے ہیں اور سورسز پہ ہی میرے پاس یہ کل سے خبر ہے، لیکن چونکہ اس میں تھوڑی سی مجھے دقت تھی کہ جب انکار ہو چکا ہے تو پھر اس کو آگے شاید فارورڈ نہ کیا جائے، یہ وہیں تک کہ یعنی یہ ملٹری قیادت تک ہی بات ہے، آگے نہیں۔ تو میں نے اس میں ویلاگ کیا کہ انہوں نے تو مدد سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم فیس سیونگ نہیں دے سکتے، لیکن بات اس سے آگے نکلی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈیسپریٹ ہے بندہ، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ اس وقت رو رہا ہے اور یعنی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے اور اپنی چیخو پکار کر رہا ہے۔ اتنی چیخو پکار جو ہے وہ کوئی سڑک پہ بھی کھڑا ہو کے کرے تو لوگ اس کی ہمدردی میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کی ہو گیا، کتنا ظلم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آفر آپ اپوزیشن تک پہنچا دیں اور لیٹ دیم اپوزیشن ڈیسائیڈ۔ تو انہوں نے کہا جی جو ملٹری قیادت کا خیال ہے، یہ ان کا رائے تھی کہ فیصلہ انہوں نے کرنا، فیصلہ ہم نہیں کرا سکتے، پیغام آپ کا ہم دے سکتے ہیں جو ہمیں نہیں دینا چاہیے، لیکن چلیں دے دیتے ہیں کیونکہ وہ شاید کسی اور کی بات نہ سنیں۔ تو اگر ہم بیچ میں، انہوں نے کہا جی اگر آپ ہوں گے بیچ میں تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی بات کا وزن بھی ہوگا، پھر آپ کسی نے گارنٹی تو دینی ہے نا، خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہ کوئی تو دے گا کہ جو خان صاحب بات کریں گے یا ان کی بات پہ وہ پورا اتریں گے نہیں اتریں گے، وہ تو یو ٹرن ہاں وہ کبھی بھی وہ ٹائم چاہتے ہیں جو کہ وہ کسی طریقے سے بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک پاس سے ایک طرف وہ شور مچا رہے ہیں میں خوددار ہوں اور میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں، اور پاکستانی قوم کو بھاشن دے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم خودداری اور آزاد خارجہ پالیسی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو کہ درست باتیں ہیں، آزاد ہونی چاہیے خارجہ پالیسی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہماری خارجہ پالیسی کو تھریٹ کہاں سے ہے؟ کس نے آپ سے یعنی صرف اس بات پہ کہ جی وہ عمران خان صاحب کو نالائق سمجھتی ہے دنیا، یا سمجھتی ہے کہ وہ یہ اس قابل نہیں، اس سے بات کی جائے، یہ اپنے معاملات میں کھڑا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے۔
تو ان کی اپنی بھی انفارمیشن ہے نا, اس وجہ سے وہ نہیں ان کے ساتھ زیادہ آگے بڑھ رہے, معاملات کو بڑھا رہے. تو آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, آپ کی یعنی بے چینی بے قراری بڑھ گئی کہ میں کیوں نہیں, کیونکہ ساری زندگی آپ کو لفٹ ملی ہے, آپ کو شہرت ملی, آپ کو وہی آپ نے تقریر میں بھی یہ کہا کہ میرے بڑی شہرت ملی, اللہ تعالیٰ بڑا پیسہ دیا, اور میں ایسے شروع ہوا, میں کیوں آیا, میں تو یہ تھا, میں تو وہ تھا, اور وہ کہانی میں کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے. تو جب تک خان صاحب کے اندر سے یہ میں نہیں نکلتی نا, تو ان کی اصلاح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ باتیں ساری اچھی کرتے ہیں, آپ باتیں سنیں تو باتوں کو تو ہم مانتے ہیں, ان باتوں کو تو پوری قوم نے مان کے, پوری قوم نے نہیں تو بڑے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, اب بھی ان کی ڈائی ہارڈ فین فالوئنگ بہت ہے جو کہ ان کی باتوں کو سمجھتی ہے کہ باتیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. اب پریکٹیکلی وہ نہیں اگر عمل کر پا رہے تو وہ یہ جواز دیتے ہیں کہ میرے مقابلے مافیا ہے, میرے مقابلے میں طاقتور لوگ ہیں. تو وزیر اعظم سے طاقتور تو کوئی نہیں ہوتا. آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے امریکہ کو للکار دیا, آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے آزاد خارجہ پالیسی بنا لی, آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے DDIC کی جو ٹرانسفر تھا اس کا لیٹر روکے رکھا, تو آپ طاقتور ہیں. یہاں آپ سے 4 بندے نہیں سنبھالے جاتے, 4 پولیٹیشین ہیں جی وہ میرے قابو میں نہیں ہے, اور وہ یوں ہے, اور وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور بیرونی سازش ہو گئی, فلانا سازش, تو سب چوٹ چتالی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. لیکن وہ جو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ سیل بھی ہو رہا ہے, وہ بک بھی رہا ہے. وہ کہیں نہ کہیں دیکھو نا, اتنا روئے ہیں کہ وہ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ جو نیوٹرل والا کانسیپٹ ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا. ان کو نہیں میسج دینا چاہیے تھا, میرے خیال میں تو نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ خان اب جانے کو راضی ہے تو دے دیتے ہیں, تو یہ تو اس پوزیشن میں ہوتا ہے جب اپوزیشن کی ابھی کوئی زیادہ یعنی وہ صرف پریشر بلڈ کر رہے ہوتے اور انہوں نے اپنے کارڈ شو نہ کیے ہوتے. اب وہ جو 199 لوگ ایک طرف ہیں اور پھر کئی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, ان کو بڑی جوتیاں پڑنی ہیں اگر انہوں نے اس کے اوپر بیک آؤٹ کیا. اب شہباز شریف کی مجبوری ہے کہ وہ ناراض نہیں کر سکتے, جو قیادت ہے ہماری ملٹری قیادت نہیں کر سکتے, لیکن وہ چونکہ انہیں انڈیپینڈنٹ چھوڑا گیا کہ آپ کی مرضی ہے جی, آپ اگر کہیں گے تو ہو جائے گا. تو جو آفر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ 3 مہینے میں ایسے ہی رہنے دیں, یہ سیٹ اپ کو 3 مہینے چلتا رہنے دیں, اس کے بعد 6 مہینے یعنی 6 مہینے کے بعد ہم الیکشن کرا دیں. تو 6 مہینے مانگے خان صاحب نے کہ انہیں NRO دے دیا جائے, 3 مہینے ان کی حکومت جیسی ہے ویسی چلتی رہے, تاکہ انہوں نے رو پہنتا رہے کہ دیکھو خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا تھا, انہیں اپوزیشن لمیا پاتا تو انہیں جناب وہ نکل گیا, اور مرد بحران اور یہ اور وہ, اور پاکستانی قوم بھلے مرتی رہے مہنگائی سے اور اس سے, یعنی وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں جولیاں اٹھا کے کہ یہ حکومت تبدیل ہو اور کوئی حالات بدلے, ان کی دعاؤں کا کیا ہوگا؟ وہ جو 22 کروڑ عوام ہے, آپ ان کی خواہشات کو نہیں دیکھ رہے. 22 کروڑ سے چھوڑ دیں آپ خان صاحب کے 1 کروڑ فائل, میں کہتا ہوں 2 کروڑ آپ آدھے ہی دے دیں, 11 کروڑ, تو باقی کے 11 کروڑ تو رول رہے ہیں نا جو خط غربت سے نیچے ہے. امیر آدمی کو نہیں فرق پڑتا کہ خان رہتا ہے یا جائے, ان کے نزدیک تو ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو نہیں عادت کے پیشہ ورانہ سیاستدانوں کے ڈیروں پہ حاضریاں لگائیں, وہ جائیں اور سلوٹ ماریں, یا کوئی کام کرانے کے لیے کسی ان پڑھ MNA کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے, اور وہ حالانکہ ان کو کام بھی کوئی نہیں ہے, بس ان کو ایک تصور ہے کہ یہ اس طرح کا ہونا چاہیے نظام جس میں ماڈ اسکواڈ لوگ ہونے چاہیے, اور ریجڈ اور اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے, دیہاتی قسم کے لوگ, پولے پالا بادشاہ. تو میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ کل جب اس کی یہ آفر پہلے دی گئی تو اس کو پہلے فلوٹ کیا گیا لندن, اور نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو نواز شریف صاحب نے اس پر نہ کر دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ معاملہ اپنے اتحادیوں کے پاس لے جائیں, یعنی جو اب اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بات کریں, اور وہاں پر کوئی جو ہے آپ کو مل جاتی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, کہ اگر وہ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں آن ایئر آ کر, تو پھر معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب آن ایئر آ کر نواز شریف سے معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے, اگر نہ کوئی راستہ ہو تو مانگ بھی لیں گے. تو اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے راستہ اپوزیشن کو دینا پڑے گا, لیکن یہ کام ذرا مشکل سا لگتا ہے. اور میں چونکہ پروگرام کر رہا ہوں اس وقت جب عمران خان صاحب کی تقریر چل رہی ہے, اب مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کی تقریر میں کیا ہے, تو یہ بات جویل لطیف صاحب نے بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا جی معافی مانگ لو تو گل ختم ہو گئی, جو سازشیں آپ نے کی, جو آپ نے غلط کام کی اس کی آپ معافی مانگیں تو راستہ مل جائے گا, الیکشن کے لیے ہم راضی ہو جائیں گے, آپ تحریری لکھ دیں گے, معاہدہ ہو جائے گا, گرنٹر بچ آ جائیں گے, تو اللہ خیر صلی اللہ, تو فتح تو ہو گئی نا, 2-4 دن نہیں تو 2-4 ہفتے بعد بھی ہو جائے گا.
لیکن وہ جو باقی کے جو وزراء ہیں اور باقی کے لوگ ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں، حکومت کے لوگ، وہ کہتے ہیں وہ گل ختم ہو گئی. وہ اس بات پر خوش ہے کہ انہوں نے نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. پہلے کہتے تھے نیوٹرل جانور ہے، پھر کہتے تھے جی وہ لا تعلق ہو گئے ہیں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے. اب وہ لا تعلق کو لے آئے بیچ میں تو کہتے ہیں دیکھیں خان صاحب کی سیاست زبردست سیاست ہے، لے آئے نا خان بھی چوڑن ہوئے بڑے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب لا تعلق ہے ہم یہ وہ فلانا. تو وہ اس کو بھی کیچ کر رہے ہیں. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اب تو اپوزیشن کی مجال نہیں کہ اس سے ہٹ سکے، کہ وہ اگر کہہ دیں گے کہ جناب 6 مہینے تو پھر 6 مہینے مل جائیں گے خان صاحب نے. تو آخری فائنل یہ جی اب فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. وزیر اعظم نے آپ کہتے ہیں جی اتوار نو طریقے اعتماد ہوگی، تو اب تو کوئی این آر او کوئی اور چیز نہیں ہے. تو میں اور آپ مل کے کرتے ہیں انتظار کہ کیا اتوار کو خان صاحب اس میچ کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں گے، یا پھر وہ جو انڈیا میں پاکستانی ٹیم جیتنے لگی تھی نا، یاد ہے آپ کو ٹیسٹ میچ، اور پھر وہاں لوگوں نے وکٹ ہی کھود دی. ٹنڈولکر آؤٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیڑا پوٹ دو سارے وکٹ، یا پھر وکٹ کھود دیں گے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا اس پہ میں اب بھی قائم ہوں کہ وہ یہ ساری سوچ ان کے ذہن میں پرورش پا رہی تھی. لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ جناب تسی کوئی ایجا کام نہیں کرنا. اس وجہ سے انہوں نے وہ پھر پیغام رسانی والی ایک ذمہ داری پکڑی اس کے بدلے میں کہ اگر ٹھیک ہے میں نہیں لگاتا تو میرا پھر وہ معاملہ طے کرا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. تو بات کی تو وہاں سے نہ ہو گئی ہے، کہانی گئی مک. اللہ خیر صلی اللہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پاکستانی سیاست میں ویسے تبدیلی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو اس میں ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.